اس وقت ان کو دور طالب علمی میں کرا دینا چاہیے۔ پہلے یہ رواج تھا اکابرین کا کہ وہ درس نظامی سے فارغ ہو کر یا کتابیں پڑھ کے چلے جاتے تھے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ثابت ہے کہ انہوں نے سب یہی کرتے تھے کیونکہ وہ ماں باپ ہوتے تھے۔ اب جدا گانا ہو گیا اور اب تو تقریباً سمجھو کہ کوئی بیت ہی نہیں ہوتا، اور اگر بیت ہوتے تو وہ صوفی بھی اس وقت کمال تک نہیں پہنچا ہوتا کیونکہ وہ بھی اس چیز کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تصوف کے اسباق طے نہیں کرتے۔ تو موجودہ دور کے اندر طالب علم میں کرا دو، کیونکہ طالب علم میرا تجربہ ہے کہ اس میں جنون ہوتا ہے۔ طالب علم کی جو زندگی ہے جنون سے تعلق رکھتی ہے، اور اس جنون کو میں نے استعمال کیا اور سارے مجنونوں نے کر لیا، اور جب یہ مولوی بن جاتا ہے یہ ذرا ہوشیار ہو جاتا ہے، پھر ذرا ہر چیز کو سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اور سب نے طالب علمی میں بیعت کی ہوگی، اکثر کو ملا ہے۔ بعض یہ کسی بزرگان دین کا تجربہ ہے، اور کیونکہ انشراح صدر ہے ہر بزرگ کا، اس میں تقلید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جس کا شرح صدر کھل جائے اور جو راستہ اس پہ کھل جائے گا، لہذا اس میں اس کی تقلید اپنے مشائخ کی ہوگی، وہ اپنے مشائخ سے اختلاف کر سکتا ہے کیونکہ اس کا تجربہ اس کی دلیل ہے۔ کیونکہ درس نظامی بھی اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بندہ 24 گھنٹے کا ذاکر بنے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکے بھول جاتے ہیں کیونکہ علم باطن ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس میں ظاہر کا بھی عمل کریں، تو اس میں ظاہر کی وجہ سے آپ کا مطالعے کو شوق ہوگا، اور اگر جب تک آپ تصوف ذکر کرو گے تو مطالعے کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اینڈ میں بھی یہی بننا ہے تو ابتدا میں بنا دو، اس لیے تو آج کل ایسا ہمارا قابل کا تم مفتی بن کے بیٹھا ہوا کچھ کرتا نہیں ہو، طالب کر دو نا۔ پہلے کے مشائخ کا کیا تھا کہ وہ جاتے تھے، لازمی جاتے تھے بزرگوں کے پاس، حتیٰ کہ آپ یہ بتاؤ اگر آپ یہ کہتے ہو تو دارالعلوم دیوبند کے اندر جتنے طالب علم تھے فرماتے تھے کہ استاد سے لے کر چپڑاسی تک سب صاحب نسبت ہوتے تھے۔ اس سے تو یہ دلیل بنتی نہیں ہے کہ طالب علم کیا مطلب تھا، کیا صرف وہ جو نظام والے تھے وہ؟ تو مشائخ اس وقت بیعت نہیں کیا کرتے تھے، اذکار کرایا کرتے تھے، بیعت سے منع کرتے تھے، اور کتابوں میں بھی مشائخ سے بیعت ممنوع ہے کہ بیعت بعد میں کروں گا مگر ذکر کرا دے، کیونکہ نسبت حاصل ہو جاتی تھی۔ بیعت سنت ہے، جب اس پر محنت کرتے تھے کہ وہ نسبت پر، تو جب سب صاحب نسبت ہوئے تو بیعت تو سنت ہے، تو فرض کو مقدم کرتے تھے اور سنت کو موقع، تو پھر اس کو بعد میں بیعت کرتے تھے۔ یعنی اس وقت کے مریدین آج کل کے کاملین سے آگے تھے۔ یہ پڑھا ہے نا آپ نے دیوبند کا کیا محتمم سے لے کر چپڑاسی جو گھنٹی بجاتا تھا وہ بھی کیا تھا؟ کیا تھا؟ طالب علم کو دوران طالب علم بیت ہونا ضروری ہے، اصلاحی تعلق کر دے تو بھی بس ذکر کرے، بیت ذکر کرتا رہے، ذکر تو طالب علم کرے گا نا، بیت ہونا تو سنت ہے، اصلاح فرض ہے، فرض مقدم ہے۔ جو بھی اصلاحی طور پہ مرید بننا چاہو ضرور پڑھنا چاہے کیا اس کا ہے؟ ہاں جو ضرور ہے وہ اصلاحی تعلق اس کا قائم ہوگا، جس کو اجازت ہے اصلاحی قائم ہوگا، جو اس سلسلے کا جائے۔ اور کیا فیض الورود اسٹارٹ پڑھنے کے لیے بسم اللہ سے شروع کرنا لازمی یا وہ اس کا بھی شروع کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ لازمی، شروع جو ابتدا ہے لازمی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی ذکر پڑھ لے، لیکن بہتر ہے کہ بسم اللہ سے شروع کر۔ بات ساتھی ہوتی ہے نا 12:30 میرا تعلق ہو کے بسم اللہ سے ابتدا ہے میری اور تو سدا خوش رہے، یہ دعا ہے میری، سمجھ گیا؟ اور کافر سے جب کراؤ گے تو کلمے سے کراؤ گے، جب کافر مسلمان ہو جائے تو اس کو کلمہ شروع کراؤ گے، اور جب مسلمان ہے وہ بسم اللہ پہلے شروع کرے، یہ ترتیب ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ جو دعائیں اس سلسلے میں ذکر کے اندر اصلاح بھی پوشیدہ ہے، سمجھ گئے؟ اپنے مشائخ کو گناہ لکھ کے نہیں بتانے چاہیے، وہ تو دل کرتا ہے، گناہ ہوگا دل